صدقہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ صدقہ خیرات ہم کیوں دیتے ہیں؟ آپ ذرا بتائیے. صدقہ خیرات ہم سب کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہوں گے. جو بھی صدقہ خیرات ہم دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں. لیکن اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ محاسبہ کریں کہ ہم نے جو صدقے میں کسی کو کھانا کھلایا ہے، آج تک ہم میں سے کسی نے وہ کھانا جو بیٹی یا بیٹے کے رشتے والے آئے تھے ان مہمانوں کے لیے بنایا تھا، ہم میں سے کسی نے اللہ کے لیے وہ کھانا کسی کو کھلایا صدقہ خیرات میں؟ کسی غریب کو، کسی فقیر کو؟ آج تک نہیں. جو کپڑے ہم عید پر اپنے لیے بناتے ہیں یا کسی شادی میں بارات میں جانے کے لیے بناتے ہیں، کیا ہم نے کسی کو صدقے میں دیے آج تک؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے اللہ قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے نزدیک تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ مال صدقہ نہ کرو جو تمہیں پسند. تو ہم یہ پسند کرتے ہیں اچھے سے اچھا مال تو وہ اللہ کو دینا چاہیے. اگر اللہ کو اگر اللہ کی ذات ہمارے ذہن میں ترجیحی ہو، اللہ کو ہم نے رب اور خدا مانا ہو، اور اللہ کو دینے کے لیے جو ہم گفٹ پیش کر رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، ہدیہ اور کچھ ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور، اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، صدقہ خیرات وہی تو ہے. تو ہمیں کتنا اچھا دینا چاہیے. تو ہم ایسا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. مثلاً پورے رمضان اللہ کی کیسی رحمت برسی، ذرا سوچنے کی بات ہے. کتنی رحمت برسی اللہ کی، مسلسل گناہ معاف کرنے کا فیصلہ، دعائیں قبول ہوئی، گئے سے گئے گزرے مسلمان پر بھی اللہ کی عنایتیں وہ خود ان آنکھوں دیکھتا ہے. کچھ روزے کی توفیق ہو گئی، نماز کی توفیق ہو گئی. اس کے شکرانے میں ہم عید مناتے ہیں. اب عید مناتے ہیں، اس شکرانے میں اللہ کے حضور کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں صدقہ فطر کے طور پر. عجیب بات فرماتے تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، بڑی پیاری دل کو لگتی تھی کہ ہم دنیا کے مسائل میں جب اپنے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں تو ہر چیز ایک نمبر کی، گاڑی ایک نمبر کی ہو، کپڑا ایک نمبر کا ہو، مکان ایک نمبر کا ہو، سب چیز ہر چیز ایک نمبر کی. لیکن دین کے سلسلے میں جو اللہ کے یہاں جانے والے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ مختصر ہے، وہ ضائع ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے یہاں بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے، وہاں جمع ہو گیا تمہارے اکاؤنٹ میں، وہاں اصل تمہارے گھر کے لیے تمہیں ملے گا. اس پر ایمان ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر دین کے سلسلے میں ہمیں ہر چیز ایک نمبر کی تلاش کرنی چاہیے. ہمیں نماز ایک نمبر کی ہو، روزہ ایک نمبر کا ہو، حج ایک نمبر کا ہو. یہ کبھی خیال نہیں کرتے ہو؟ حضرت فرماتے تھے یہ جو مسجد کی ٹوپیوں سے، مسجد میں ٹوپیاں سڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے دیکھ کر انہیں ٹوپی کو اوڑھ کر نماز پڑھنا 40 نمبر کی نماز ہوتی ہے. اس سے تو کہتے ہیں ننگے سر پڑے گا تو 50 نمبر کی ہوگی کم سے کم. لیکن سڑی ہوئی ٹوپیاں ہوتی ہیں، گھر سے ٹوپی لے کر آتے نہیں، ٹوپی پھوڑ کے پڑے گا تو 100 نمبر کی نماز ہوگی. تو ہم کام قبول کرتے ہیں. ٹوپی کا انتظام کرنا، اچھی صاف ستھری اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ بات ہے. اسی طرح ہم لوگ ایمان کی باری آئے گی کہ جو آدمی جس نے منکر کو دیکھا اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اتنا نہیں ہو سکتا تو اپنے دل سے برا مانے. وذالک اضعف الایمان، یہ بالکل آخری درجے کا ایمان ہے. تو ہم بس اب معیار ناپتے ہیں تو آخری درجے کے ایمان کو، بس زیادہ سے زیادہ وہ بھی نہیں ہوتا. عموماً ہر چیز میں ہی ہے. نماز تو آخری 5 نمبر کی پڑھتے ہیں ہم 100 نمبر کے بجائے، اور سب چیزوں میں یہی حال ہوتا ہے. اب یہ صدقہ فطر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے. اب زکوٰۃ کا دو نصاب ہیں، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی پر 50% مسلمان صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، اور 7.5 تولہ سونے کی بہت قیمت ہے. لیکن ہم 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگاتے ہی نہیں سب، چونکہ آخرت کی اہمیت تھی، اللہ کو دینے کا شوق نہیں. اللہ کی حضور، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے جھوٹا. اسی طرح یہ فطرے کا مسئلہ ہے. تو اب اللہ کی شکرانے میں حکم الحاکمین کے حضور نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو اچھے سے اچھا، پیارا سے پیارا، بہتر سے بہتر نذرانہ ہونا چاہیے. اب اس کا جو نصاب ہے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے بتایا 3.5 سیر کھجور ہے. 3.5 سیر کھجور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھجور کا نام لیا. کھجور وہاں بہت مہیا ہوتی تھی، اس لیے کھجور کو آسانی پیدا کی، دین آسان ہے. تو کھجور کا
پھر اس کے بعد 3.5 سیر کشمش، پھر اس کے بعد 3.5 سیر جو اور 2.25 سیر گیہوں. یہ چار چیزیں بتائی، ان میں سے کوئی چیز دے دے. تو اس زمانے میں گیہوں جو ہوتا تھا مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں گیہوں نہ کے برابر ملتا تھا، بہت مہنگا ہوتا تھا گیہوں. 2.25 سیر گیہوں اس زمانے میں ملنا مشکل ہوتا تھا وہاں پر. ہمارے بچپن میں یہاں گیہوں کم ہوتا تھا تو کیا گیہوں کی روٹی کھانے لگا ہے وہ تو گیہوں کی کھانے کے لیے لوہے کا پیٹ چاہیے، اسے ہضم نہیں ہو رہا، یوں نہیں کہا کرتے تھے ایک زمانے میں یہاں پر. تو گیہوں وہ کھاتا تھا جو مالدار ہوتا تھا، قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی. اب گیہوں کا ہمارے اللہ نے ایسی فراوانی دے دی، گیہوں بالکل سستا 50 روپے کا ہے. اور کھجور کتنے کی ہے؟ اگر اجوا جب اللہ کے یہاں کھجور دے رہے ہیں، اللہ کے حضور نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو کیسی کھجوریں دینی چاہیے؟ اچھے سے اچھی. تو اجوا کھجوریں سب سے اچھی ہوتی ہے، 50 ریال کی آتی ہیں 1 کلو. تو 50 × 150 2.25 ریال. 2.25 ریال کا مطلب کتنا ہوگا؟ 18 سے کیلکولیٹ کیجئے، 18 دونی 36. کتنے پیسے بیٹھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہو تو سستے سے سستی کھجور 20 ریال کلو ملتی ہے کہ نہیں وہاں پر؟ اسی حساب سے یہاں بھی ملتی ہے. 20 ریال کا مطلب 18 دونی 350 روپے، تقریباً 1300 روپے کی بیٹھتی ہے، 1300 روپے کی بیٹھتی. اور اگر کشمش 300 روپے کلو بھی ہو اگر کشمش تو 10,000 جو ہے 50 روپے کی بیٹھتی ہے. اور جو بھی ہو تو تقریباً 150 کے بیٹھتے ہیں. گیہوں 50 کے بیٹھتے ہیں. کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، وہ خود بظاہر ایسا ہے، ظاہر میں اس کے صاحب نصاب ہے، یا غریب آدمی ہے دینا چاہتا ہے تو وہ بھی حسرت نکال لے آج عید کے دن دینے کی، تو وہ بیچارہ 50 روپے دے دے، گیہوں دے دے. لیکن جس جو اللہ نے دیا ہے اس کے باوجود گیہوں دیتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ دعویٰ بس جو ہے ثابت کیا کہ وہ اللہ کی طرف ہو گئے، اللہ جو آخرت میں گیا اور اللہ کے یہاں جو ہے وہ باقی رہ گیا. اور 99% گیہوں دیتے ہیں، 99% علماء اور دیندار دیتے ہیں. جو سب سے پہلے الحدیث پڑھتے ہیں تو تمر سے شروع کرتے ہیں، وہ لوگ دیتے نہیں. اب اگر اس کے حساب سے فطرہ دیا جائے گا، کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، جوئی کے اعتبار سے، جو بھی آج جو ہے 3.5 سیر بیٹھتا ہے، جو وہ 2.25 سیر گیہوں سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ قیمت ہوتی ہے. وہ بھی تقریباً 100-125 روپے کا ہوتا ہے، ایک فطرہ 125 روپے کا. ہمیں وہی کرنا چاہیے نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ سے اور تاکہ کتنے دنوں سے مسلسل یہی سبق دہرایا جا رہا ہے کہ ہماری ساخت، ہمارے مزاج، ہماری طبیعت، ہماری فطرت، ہماری جبلت، ہماری دنیا اور آخری ساری ضرورتیں اس بات کا کہ متقاضی ہیں کہ ہم 100% اپنی 2% توجہات اور اپنی ساری تمنائیں اور سارے ارمان اور ساری محبتیں اور سارے جذبات 100% اللہ کی ذات عالی سے وابستہ کریں.